جو لوگ ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں، نوک جوک کی ویڈیو میں ان کو ایک کہانی سناؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ یہ کہانی عربی زبان کی ہے اور محمد مہدی صاحب نے 22 اگست 2022 کو روزنامہ جنگ میں چھپے اپنے کالم میں درج کی۔ کہانی یوں ہے کہ کسی ریاست میں 3 افراد کو سزائے موت سنائی گئی اور انہیں پھانسی گھاٹ لے جایا گیا۔ وہاں ایک بڑا سا لکڑی کا تختہ تھا، اس کے ساتھ پتھروں سے بنا ایک مینار تھا اور مینار پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر مضبوط رسی سے بندھا ہوا تھا اور وہ رسی ایک چرخے کے گرد لپیٹی گئی تھی۔ اب طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف سے رسی کو کھینچتے تھے تو اس سے بندھا پتھر بلند ہو جاتا تھا۔ جب وہ پتھر مینار کی بلندی تک پہنچ جاتا تو نیچے اس بندے کو لٹا دیتے تھے جسے سزا دینی ہوتی تھی۔ پھر وہ رسی چھوڑ دی جاتی، اس سے بندہ پتھر تیزی سے نیچے آتا، جو بندہ نیچے لٹایا ہوتا تھا پتھر اس پر گرتا اور اسے کچل کر رکھ دیتا۔ ان 3 بندوں کو بھی اسی تختے کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم، دوسرا وکیل، جبکہ تیسرا فلسفی تھا۔ سب سے پہلے باری آئی عالم کی۔ اس سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی ہوئی تو بچ جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا، تم چھوڑو رسی اور کچلو مجھے اس پتھر سے۔ عالم کا پختہ یقین دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ خیر رسی چھوڑی گئی، پتھر پوری قوت سے نیچے آیا لیکن عالم کے سر کے بالکل قریب پہنچ کر رک گیا۔ سب حیران رہ گئے، سب نے یہی سمجھا کہ عالم کے یقین نے اسے بچا لیا ہے تو عالم کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد وکیل کو سزائے موت دینے کی باری آئی۔ اس سے بھی آخری خواہش پوچھی گئی۔ اس نے کہا میں تو ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ رہا ہوں، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اب بھی ایسا ہی ہوگا، تم چھوڑو رسی اور کچلو مجھے اس پتھر سے۔ اب دوبارہ رسی چھوڑی گئی، پتھر پوری قوت سے نیچے آیا لیکن وکیل کے سر کے بالکل قریب پہنچ کر رک گیا۔ اب پھر سب حیران ہو گئے، سب نے یہی سوچا کہ وکیل کے سچ نے اسے بچا لیا ہے تو وکیل کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب سزائے موت کی باری تھی فلسفی کی۔ فلسفی صاحب تھے ڈیڑھ ہوشیار۔ ان سے آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ نہ تو عالم کو اس کے یقین نے بچایا ہے، نہ وکیل کو اس کے سچ نے بچایا ہے، بلکہ وہ پتھر جس رسی سے بندھا ہے اس رسی میں ایک جگہ گرا ہے، اس گرا کی وجہ سے ہی پتھر سر سے کچھ دور رک جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر سب نے دیکھا تو وہاں واقعی ایک گرا تھی، سو وہ گرا کھول دی گئی، فلسفی کو لٹایا گیا، پھر رسی کھول کر پتھر اس پر گرا دیا گیا۔ وہ پتھر پوری رفتار سے آیا اور سیدھا فلسفی صاحب کے سر پر گرا۔ فلسفی صاحب اگلے جہان پہنچ گئے۔ سبق اس کہانی سے یہ ملتا ہے کہ ڈیڑھ ہوشیار بننے سے نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔